واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کو پالنے والا، ہر ایک چیز کا خالق و مالک ہے. لاکھوں اور کروڑوں بار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ. انتہائی قابل قدر سامعین محترم، آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک اخلاق حسنہ کے عنوان پر پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے سنانے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ کے یہاں دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. قابل قدر سامعین محترم، انسان اپنی زندگی کے اندر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر عزت دار بھی بن جاؤں، عزت کرنے والے لوگ ہوں، اور دنیا کے اندر مقام حاصل کرنے کے لیے انسان مختلف قسم کی کوشش کرتا ہے. کوئی انسان اپنی تعلیم کو آگے بڑھا کر اپنی تعلیم کے ذریعے عزت وصول کرنا چاہتا ہے. کوئی تعلیم سے پیچھے رہ کر کم تعلیم حاصل کر کے کاروبار کی لائن میں چلا جاتا ہے. اس کے اندر انسان عزت دار بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے، چاہے وہ انسان تعلیم کے ذریعے مرتبہ پائے، چاہے وہ انسان کاروبار کے ذریعے عظمت اور عزت پائے، انسان کے اندر ایک چیز اگر نہیں ہے، لوگ اس کو تان و تشنیع کے لحاظ سے یاد کرتے ہیں. ایک آدمی کا انداز ہے، کوئی دکاندار سے چیز لینے کے لیے آیا ہے، وہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اس سے پہلے پانی پوچھتا ہے یا اس سے چیز کے بارے میں ایسے مطمئن کرتا ہے، ایسا انداز اپناتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چیز مہنگی ہے، بندے کے اخلاق کو اچھا
اندر، انسان کی سوچ کے اندر انسان کی فکر دیکھی جاتی ہے کہ انسان کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اس کا کردار کس طرح کا ہے، اس کا اخلاق کس طرح کا ہے۔ اگر یہ انسان اخلاق کا مالک ہے، انسان کے اندر یہ صرف پائی جاتی ہے تو لوگ عزت کرتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ وہ لوگ عزت نہیں کرتے، اللہ خود عزت کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، بھیجا اس لیے کہ ان کے اوپر اخلاق کی ساری نعمتیں مکمل کرتی ہیں۔ ایسے اخلاق کے مالک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ایسا نبی بنا کر بھیجا ہے جہاں پر نبوت کا اختتام ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے رسالت کا اختتام کر دیا ہے، وہاں پر اخلاق سے بھی مالا مال کیا ہے۔ اسی لیے مالک کائنات نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر بلند کیا ہے، آپ کو سب سے اوپر والا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا لم يكن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس انداز سے تھی، آپ علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے نہ بدگمانی کیا کرتے تھے، نہ لغو بات نکالا کرتے تھے، نہ کوئی فحش کوئی بات کیا کرتے تھے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی بدزبانی کے الفاظ نکلے تھے۔ پھر کس چیز کے مالک تھے آپ علیہ السلام؟ فرماتے ہیں، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا انداز یہ تھا ان من خیارکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے، بہترین وہ ہے، کامیاب وہ ہے، اچھے اخلاق والا وہ ہے، اچھے کردار والا وہ ہے۔ اخلاقا احسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ انسان بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا تھا وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے، یہ ذہن میں بات رکھیے، یہ کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی اتنی بڑی جماعت ہے، یہ کس وجہ سے جمع ہو چکی ہے، یہ آپ کے ارد کیسے آ گئی ہے، آپ کے پاس کس طریقے سے آ گئی ہے؟ فرمایا کہ آپ کا یہ لب و لہجہ ہے، آپ کی یہ نرمی ہے، آپ کا نرم پن جو ہے، اس وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے رب العالمین نے فرمایا اگر آپ کا بھی دل سخت ہوتا، آپ اس سخت دل کے مالک ہوتے تو سن لیجیے یہ صحابہ کی جماعت کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ بیٹھی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر کیجیے ان کی
باتوں سے، ان کو معاف کر دیجئے، ان کی باتوں کا غصہ نہ کیجئے، کوئی بات ہو جائے درگزر کر دیجئے، واستغفر لهم، درگزر ہی نہیں کرنا بلکہ ان صحابہ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی طلب کرنی ہے۔ اور آخری پیغام جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بھی سبق ہے، جہاں پہلے سبق ہے یہ بھی سبق ہے۔ کوئی بھی کام کرنے لگو، کوئی بھی کام ہو، کوئی کاروبار ہو یا کوئی تعلیم کا معاملہ ہو، اولاد کے متعلقہ ہو، عزیز و اقربا کے متعلقہ ہو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے بڑوں سے، اپنے ساتھیوں سے، والدین سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، عزیز و اقارب سے، فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے حبیب آپ نے ان صحابہ سے مشاورت کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے، مشورہ کر کے پھر کام کیجئے۔ یہ آج کی امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ ہم بھی کوئی بھی کام کرنے لگے اس کا مشورہ کر لیں، مشورے میں خیر ہوگی، اللہ کا یہ حکم ہے، مشورہ کیجئے، پھر عزم کیجئے، پھر توکل کیجئے، پھر جب توکل ہوگا اللہ اس توکل کو پسند کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا خطبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسد اذى فقط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے، ان 10 سال کے اندر آقا علیہ السلام نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا کہ اف انس یہ کیا کر دیا ہے، کہ اف کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی ہے، نبی بولتے ہیں۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا جاتا، میں وہ کام نہیں کرتا تھا، بچے تھے وہ بھی اس وقت بچپن تھا، کام کے لیے بھیجا جاتا، باہر کھیلنے لگ جاتے، کام کے اندر مشغول ہو جاتے، لیٹ ہو جاتے۔ فرماتے ہیں مجھے آپ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا یہ آپ نے کیا نہیں ہے کیوں نہیں کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سب سے زیادہ اخلاق کے مالک ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھوں کو، آپ علیہ السلام کے ہاتھ ایسے تھے جب ان کو چھوا گیا فرمایا ریشم بھی ملائم اتنا نہیں تھا جتنے آپ علیہ السلام کی ہتھیلیاں نرم کی۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے جو خوشبو آتی تھی ساری کی ساری خوشبوئیں ایک طرف تھی، لیکن آپ علیہ السلام کے جسم سے جو خوشبو آیا کرتی تھی وہ ساری خوشبوؤں سے الگ کی خوشبو تھی۔ دوسری مثال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سیدنا انس بن مالک اسی روایت کے بھی وہی راوی ہے، وہ فرماتے ہیں كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي
کہا نہیں، زبان سے کچھ بولا نہیں، صرف اور صرف اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، ہنس کر دکھا دیا اور فرمایا، صحابہ کو حکم دیا، جاؤ اس صحابی کو جو مانگتا ہے وہ دے دیا جائے۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کے اخلاق کے مالک۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے، یہ اخلاق ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ اخلاق کسی انسان کے اندر یہ صفت آ جائے تو انسان کے اندر اس سے کیا اہمیت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہے یا نہیں، تو یہ حدیث کو یاد رکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ انسان ہے، مکمل ایمان والا وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور نیکی کرنا، نیکی کے اندر یہ صفت پائی جائے، جس انسان کا اخلاق اچھا ہو جائے، نیکی بھی کسی چیز کا ہی نام ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، البر حسن الخلق۔ فرمایا نیکی اس چیز کا نام ہے کہ اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، زبان اچھے الفاظ بولے، زبان سے بری چیزیں نہ نکلے۔ فرمایا، والاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ کہ انسان گناہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کو دیکھے کہ اس کا دل پھٹک رہا ہے، دل یہ کہہ رہا ہے، اس کو ناپسند کر رہا ہے، دل کے اندر باتیں آ رہی ہیں، ڈر آ رہا ہے، ناپسندیدگی آ رہی ہے۔ جب یہ چیز آ جائے سمجھ لیجیے یہ کام گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، گناہ کی نشانی یہ ہے کہ انسان کہے لوگ نہ دیکھ لے، کوئی آدمی نہ دیکھ لے، یا تو دیکھ تو نہیں رہا۔ جب یہ چیز آ جائے تو دیکھ تو نہیں رہا کہ یہ کام کرنے لگا ہو، تو سمجھ لیجیے یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اندر یہ صفت اگر پیدا ہو جائے، یہ اخلاق والی نعمت آ جائے، فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے یہ اس طرح ہے، دوسرا آدمی کا اخلاق اچھا ہے، یہ انسان اچھے اخلاق والا اس رتبے کو بھی پائے گا جو عبادات سے بھی افضل ہے، جو قیام سے بھی افضل ہے، جو روزوں سے بھی افضل ہے۔ اور ایک چیز سے افضل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو اپنے کردار کے اندر نرمی لے آئے، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور اگلی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علیہ
ما لا يغني على الأنف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں، خود بھی اللہ کی ذات نرم ہے اور اسی کو ہی پسند کرتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بھی انسان اس چیز کو اپنا لے، جس انسان کے اندر یہ چیز آ جائے اس کو اللہ رب العالمین مالا مال کر دیتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین اس کے لیے فراغانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن یاد رکھ دیجئے جس کے اندر یہ والی صفت نہیں ہے، یہ اخلاق والی صفت نہیں ہے، پیار والی صفت نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی چیز انسان کو دینی ہوتی ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اللہ اس کو وہ چیز نہیں دیتا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ اخلاق حسنہ کو اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ہر ایک مسلمان کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ ہمیں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے اللہم کما